علامہ مولانا عرفان القادری صاحب چترویدی، ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا مشتاق صاحب کے علاوہ دیگر احباب منبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار صاحب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اللہ نے جتنی آواز دی ہے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے صرف دو شعر سماعت فرمائے، کہہ دیں سب لوگ سبحان اللہ۔ کہ سرکار دو عالم جب اپنی انگلی کو اٹھایا کرتے ہیں، کہ سرکار دو عالم جب اپنی انگلی کو اٹھایا کرتے ہیں کمر کے دو ٹکڑے سورج کو بلایا کرتے ہیں، کمر کے دو ٹکڑے سورج کو بلایا کرتے ہیں۔ اور یہ شعر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز تک پہنچا رہے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو تو علی کی شان ذرا، کعبے میں جو بت اوپر تھا جڑا، سرکار کے حکم پہ مولا علی سے بت کو گرایا کرتے ہیں، کمر کے دو ٹکڑے سورج کو بلایا کرتے ہیں۔ بیٹی ہے رسول اکرم کی ہے فاطمہ زہرا نام ان کا، بیٹی ہے رسول اکرم کی ہے فاطمہ زہرا نام ان کا، یہ نام فرشتے بھی سن کے سر اپنا جھکایا کرتے ہیں، یہ نام فرشتے بھی سن کے سر اپنا جھکایا کرتے ہیں۔ اور یہ شعر علی جناب پردھان عباس علی صاحب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، آخری شعر ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ایک راز کی بات بتاتا ہوں، جب بزم سجاتے ہیں عباس، سبحان اللہ۔ ایک راز کی بات بتاتا ہوں، جب بزم سجاتے ہیں عباس، خود غوث پیا بغداد سے آیا، بغداد سے آیا کرتے ہیں، خود غوث پیا بغداد سے آیا کرتے ہیں، کہ دل جس کا فرشتے اسلام بچانے آئے ہیں، تو
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المہدی وسلم صلاۃ و سلام علیہ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع کہے یا حسین یا حسین. شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہی خون سے دنیا میں نہانے کی قسم کھائی ہے, لاش پر لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے. بولے شبیر جتنا بھی ظلم کرنا ہے کر لے اے یزید, ہم نے کربلا میں اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے. کربلا کے تپتے ہوئے ریت پر اعلیٰ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں, وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے, انہیں مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ زندہ ہے, ان کا ذکر زندوں میں ہوتا ہے. پروردگار عالم ان کو رزق عطا فرماتا ہے. اے میرے قوم کے غیور مسلمانوں جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین مر گئے ہیں, جو میرے حسین کو موتا کہتے ہیں, میں ان سے کہنا چاہوں گا اے میرے قوم کے غیور نوجوانوں, تم میرے حسین کے اوپر تانے باندھتے ہو, کہتے ہو حسین موتا ہے, تو سنو نہ حسین کل موتا تھے نہ آج موتا ہے, اس میں قیامت تک حسین زندہ رہیں گے. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, شہید اعظم زندہ باد, تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ. میں نے اپنے ہی خون سے دنیا میں نہانے کی قسم کھائی ہے, لاش پر لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے. بولے شبیر جتنا بھی ظلم کرنا ہے کر لے اے یزید, ہم نے کربلا میں اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے, اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے. اے میرے قوم کے غیور مسلمانوں, اے میرے قوم کے نوجوانوں, ذرا یاد رکھو اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے تو کوئی تم کو مار نہیں سکتا ہے, اور اگر آ گیا ہے تو کوئی تم کو بچا نہیں سکتا ہے. اس لیے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے, اپنے قوم کے بزرگوں سے, پورے مدرسے والوں سے کہہ کر جاؤں گا اے میرے قوم کے غیور مسلمانوں, جب تم مرو تو سچے پکے حسینی بن کے مرو. جب تمہارے جنازے گلیوں سے نکالے جاوے, جب تمہارے جنازے گلیوں میں لاوے جاوے, تو زمانہ دیکھ کر کہنے پہ مجبور ہو جائے یہ یزیدی کا جنازہ نہیں ہے بلکہ یہ جنازہ تو سچے حسینی کا. اس لیے میری قوم کے غیور مسلمانوں, اے میرے ملت کے نوجوانوں, میں آپ سے گزارش کروں گا امام حسین کا کردار لاؤ, امام حسین کی سنتوں پہ عمل کرو. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں اے میرے بابا مجھے بھی اجازت دے دو, میں بھی جام شہادت پینا چاہتا ہوں, مجھے بھی شہادت پینا ہے, شہادت کا جام پینا ہے. حضرت امام زین العابدین سے میرے امام فرماتے ہیں, آقا حسین فرماتے ہیں اے زین العابدین بیٹا تم سے میری نسل چلی ہے, تم کو بھی شہادت کا جام نہیں پینا ہے. ادھر آل محمد کے لاشیں پڑے ہیں, ادھر عباس کے بازو کٹے پڑے ہیں, ادھر علی اکبر کی جوانی لوٹی ہے, ادھر حضرت علی اصغر کا بچپنا لوٹا گیا ہے, ادھر حضرت زین العابدین کہتے ہیں اے میرے بابا مجھے اجازت دے دو, مجھے بھی جام شہادت پینا ہے, مجھے اجازت دے دو. آقا حسین کہتے ہیں اے امام زین العابدین, اے میرے بیٹے تم کو جام شہادت نہیں پینا ہے, تم سے میری نسل چلے گی. کچھ دن گزرنے کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, وہی یزیدی آپ کے سامنے ہے. سامنے آنے کے بعد کہتا ہے, سامنے ہے اور کہتا ہے کہ اے امام زین العابدین میں پیاسا ہوں, کیا تم مجھے پانی پلا سکتے ہو, میں بھوکا ہوں تو کیا مجھے کھانا کھلا سکتے ہو. حضرت امام زین العابدین اپنے خیمے میں لے کر گئے, جیسے ہی اپنے خیمے میں لے کر گئے, پانی پلایا, کھانا کھلایا. کہتا ہے امام زین العابدین میں رکنا چاہتا ہوں. ایک دن رکا, دو دن رکا, تین دن رکا. امام زین العابدین سے کہتا ہے حضور مجھے اجازت دیجیے, مجھے جانا ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں تم جا رہے ہو, تمہارے پاس سواری ہے, یہ تم پیدل چل کے جاؤ گے. تو کہتے میرے پاس سواری نہیں ہے. امام زین العابدین کا عشق طلب اٹھا. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے نانا مصطفیٰ کی سنت ہے, جب میرے نانا کے گھر پہ کوئی مہمان پیدل آتا تھا تو میرے نانا مصطفیٰ اس کو اپنی سواری دے دیا کرتے تھے. اس لیے اے انسان تو پیدل مت جا, میرے پاس میرے نانا کی جو ہوئی آخری نشانی ہے, آخری سواری ہے, اس کو لے کر میرے ساتھ چلا جا. سے جانے لگا.
لگا. حضرت امام زین العابدین اپنے قریب کرتے ہیں, قریب کرنے کے بعد کہتے ہیں ذرا ٹھہر جا, ذرا رک جا. جیسے ہی امام زین العابدین روکا, روکنے کے بعد امام زین العابدین خیمے کے اندر گئے, وہاں سے درہم کی ایک تھیلی نکال کر لائے اور اس کو تحفے میں دے دیا اور کہا کہ یہ لو میری طرف سے تحفہ ہے. کہا میرے نانا مصطفیٰ کی سنت ہے, جب ان کے اوپر ان کے گھر پہ کوئی مہمان آتا تھا تو میرے نانا اس کو تحفہ دیا کرتے تھے, یہ میرا تحفہ قبول کر لے. جب وہ یزیدی جانے لگا کہتا ہے امام زین العابدین مجھے لگتا ہے تم مجھے پہچان نہیں پائے. تو امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تم کو کبھی بھول نہیں سکتا ہوں, تم وہی تو ہو جس نے میرے بابا امام حسین کے گردن پہ تیر چلائے تھے, تلوار چلائی تھی. تم وہی تو ہو جس نے معصوم علی اصغر کو ستایا تھا, تم وہی تو ہو جس نے اولیاء محمد کو ستایا تھا, تم وہی تو ہو جس نے غازی عباس کے بازو کاٹے تھے. ارے تم وہی تو ہو, میں تم کو بھول نہیں سکتا ہوں. تو کہا تم مجھے جانتے بھی ہو, مجھے پہچانتے بھی ہو, اتنی مہربانیاں کیوں؟ امام زین العابدین کا جواب سنو اور میری تقریر ختم ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ میں تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں, جو تمہارے باپ دادا نے تم کو سکھایا تھا وہ تم نے کربلا میں کر کے دکھایا. جو میرے باپ دادا نے مجھے سکھایا ہے وہ میں کر رہا ہوں. لیکن یاد رکھو پیدا تیری ماں نے بھی کیا ہے, پیدا میری ماں نے بھی کیا ہے, تھوڑا سا فرق ہے. تیری ماں نے تجھ کو خاندان کے لیے پیدا کیا, میری ماں نے مجھ کو اسلام کے لیے پیدا کیا ہے. میں نے شعر پڑھا تھا اپنے ہی خون سے دنیا میں نہانے کی قسم کھائی ہے, لاش پر لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے. بولے شبیر جتنا بھی ظلم کرنا ہے کر لے یزید, اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے سب سے پہلے مجھے, اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.